नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मत मुहम्मदन अला ज़लालह व यदुल्लाहि मअल जमाअह व मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा इलन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पर में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को मुराद कुरान पाक है। ज़ाहिर है ज़िक्र कुरान पाक से ही, इससे मुराद कुरान पाक ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड ऑल, एंड देन द पूरी जो शरीयत है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये ज़िक्र, ये कुरान पाक, ये शरीयत, ये हमने उतारी है। व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वी विल, इसको सिक्योर करेंगे, इसे महफूज हम खुद फरमाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे वादा फरमाया कुरान पाक में। तो ज़ाहिर है ये कुरान पाक के इस जो फॉर्मेट के ऊपर जो हम तक ये मुंतकिल हुआ, इसके अंदर सबसे पहले ज़ाहिर है तमाम सहाबाए कराम कुल्लुहुम अजमाइन रिज़वानुल्लाह ताला कुल्लुहुम अजमाइन, इनका ज़ाहिर है सबसे पहला मरतबा जो इन्होंने हम तक पहुँचाने का था, वो स्टेज पे पहुँचाया जिस तरीके से। तो इसके हवाले से थोड़ा सा अगर हम जिक्र करें, सबसे वैसे तो सब सहाबाए कराम का ही नाम आता है, बट हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका नाम इसके बिल्कुल फोर फ्रंट के ऊपर आता है। बहुत ही यंग सहाबी थे, कबीला खजरज से इनका वही अगेन ताल्लुक़ था, मदीना मुनव्वरा के। बहुत ही यंग एज में इस्लाम लाए, बहुत ही डेडिकेटेड अपने वालिद साहब के साथ। गालिबन वही बैत उक़बा सानिया का ये था या सालसा का, लेकिन ये अपने वालिद साहब के साथ पहले मुसलमान हो गए। अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे पहले ही इन्हें कुरान पाक की 17 सूरतें हिफ्ज़ याद थी। 11 साल की एज थी इनकी, 11 ईयर्स, ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। इन्हें 17 सूरतें कुरान पाक की पूरी याद थी। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके, तो सहाबाए कराम मदीना वालों ने इन्हें नबी अलैहिस्सलाम से मिलवाया, पेश किया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इन्हें 17 आयतें इस बच्चे को याद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे 17 सूरतें इन्हें याद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे 2 सूरतें सुनी और उन्होंने, ज़ाहिर है हाफिज़ थे, सुना दी फ़ौरन। और नबी अलैहिस्सलाम इस पर बहुत खुश हुए और ताज्जुब फरमाया कि क्या बात है, यानी एक यंग एज का बच्चा भी माशाल्लाह मेरे आने से पहले ही हाफिज़ कुरान ऑलमोस्ट बन रहा है। और गोया ये वही सहाबी हैं खैर जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ फरमा लिया था। अब इनका हाफज़ा एक बिल्कुल यानी एक अलग ही लेवल का था, बहुत ही तेज़ माशाल्लाह चलता होगा इनका दिमाग उस लेवल के ऊपर इन टर्म्स ऑफ उसे याद करने के। नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें ख़ास तौर से फरमाया कि तुम सुरियानी ज़बान यानी कि हिब्रू सीखना शुरू कर दो। उस ज़माने में मदीना में जगह जगह हिब्रू जो ज्यू कबाइल थे, तो उनसे जो ख़त व किताबत या जो लिखना लिखाना जो कुछ मामला तय होते थे, वो अक्सर अपनी सुरियानी ज़बान यानी कि हिब्रू इस्तेमाल किया करते थे, उनकी लैंग्वेज थी। तो इसमें भी नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमान इन इटसेल्फ जो थे, वो उन यहूदियों के ही सॉर्ट ऑफ आसरे पे थे, उसे हर एक बात को ट्रांसलेट करने के लिए उन्हें किसी यहूदी की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने ज़ैद बिन साबित से कहा तुम सुरियानी ज़बान सीख लो। और ये बच्चा माशाल्लाह, ये ज़ाहिर है इन्होंने फ़ौरन उस पर लग गए, और रिवायत में आता है गालिबन के 17 दिन के अंदर अंदर इन्होंने हिब्रू ज़बान सीख ली, सुरियानी ज़बान के, यानी इन्हें उस पर कमाल हासिल हो गया 17 दिन के अंदर उस ज़बान पे। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम जो ज्यूज़ के साथ, जो यहूदियों के साथ लिखत पढ़त का मामला थे, वो सारे इनके हवाले कर दिए कि आज से तुम ये सारा मामला देखो। तो ज़ाहिर है ये इनका मर्तबा मकाम था इनकी ज़िंदगी में। नबी अलैहिस्सलाम ही ने ऐसी ऐसी खिदमात बिल्कुल ख़ुद इनके ज़िम्मे लगा रहे थे। बहरहाल अब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जमुल कुरान अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबतन कुल्लुहुम मिनल अंसार, कि अगर नबी जो कुरान को जमा करने का मामला हुआ, तो ये 4 लोगों के ख़ास तौर से हवाले से इनका नाम इन्होंने लिया कि ये चारों अंसार थे जिन्होंने ये किया। उबई बिन काब व मुआज़ इब्न जबल व अबू ज़ईद व ज़ईद बिन साबित, यही ज़ैद बिन साबित का नाम इन्होंने एक 4 में से एक लिया कि ये नबी अलैहिस्सलाम के अहद के दिनों में ही जो कुरान को जमा करने का ज़िम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो 1 ऑफ द 4 में से एक ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु थे।
اب ہوا یہ کہ بعد میں نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کا جو ختم نبوت کا فتنہ اٹھا، اس میں بہت سارے صحابہ کرام، ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ قتال کیا، جہاد کیا، اسے ختم کیا معاملے کو، لیکن اس میں بہت سارے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو اب اس پہ ابو بکر کا دور تھا، عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا ہے ابو بکر امیر المومنین، ہم اب بہرحال لانگ سٹوری شارٹ ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کنونس کیا کہ اس قرآن پاک کو ایک فارمیٹ کے اندر لکھ دینا چاہیے شروع سے آخر تک، کیونکہ اب حافظ صحابہ کرام کا انتقال ہوا جا رہا ہے اور اس اب نیڈ آف دا آر ہے۔ ابو بکر کو شروع میں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ظاہر ہے کہ فرمایا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال پھر انہیں سمجھانے پر یہ بات شرح صدر ہوئی کہ اب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور تھا، اب دور آنے والے دنوں میں ظاہر ہے خراب سے خراب تر ہو رہا ہے، تو بہتر ایسے محفوظ کر لیا جائے۔ تو وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا انک رجل شاب عاقل انت تهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن واجمعه، کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن پاک کی وحی وغیرہ لکھا کرتے تھے اور آپ کے اوپر خاص رسپانسبلٹی تھی اس معاملے کی، تو آپ ایک عقل مند اور انرجیٹک نوجوان ہیں، اور اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ جمع قرآن کا معاملہ کریں اور اسے شروع سے آخر تک لکھ دیں۔ اب اس پر شروع میں انہیں بھی اشکال ہوا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یعنی ایک بالکل نئی چیز تھی نا، ایک نئی چیز تھی دن میں، عام زبان میں عام طور سے ہم تو کوئی نیا معاملہ آنے لگتا ہے ہم ایزیلی اس کو رد کر دیتے ہیں، تو بدعت ہے۔ بدعت کی بھی اپنی اقسام ہے، لیکن حدیث پاک ہم نے شروع میں بیان کی ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی گمراہی کے کام پر جمع نہیں فرمائیں گے۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اور مع الجماع، اور اللہ کا مدد ساتھ ہوگی جماعت کے ساتھ، جس معاملے میں بھی جماعت مسلمانوں کی ساتھ ہوگی، گویا کہ کنسنسس مراد ہے، کنسنسس علماء کا کنسنسس، یہ جس بات پہ ہو جائے گا وہ اسی طرح پاک اور پیور ہوگا جیسے کہ قرآن پاک اور شریعت خود ان اٹ سیلف ہے۔ سب سے پہلی مثال اس کی قرآن پاک ان اٹ سیلف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ حافظ تھے، بہت سارے پورے قرآن کے حافظ تھے، پھر کئی سکنز وغیرہ پہ، کھال پہ، پتھروں پہ، ماربلز پہ، ان چیزوں پہ لکھ لیا کرتے تھے آیات کو۔ اب یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا کہ تم قرآن کو جمع کرو، اب ان کی رسپانسبلٹی ہو گئی، تمام حافظ قرآن کے جتنے صحابہ کرام تھے سب اکٹھے ہوئے، سب نے آپس میں برین سٹارمنگ کی قرآن پاک۔ اینی ویز ان دی اینڈ ایک نسخہ قرآن پاک کا شروع سے لے کر آخر تک، کیونکہ یہ آرڈر جو تھا یہ نبی علیہ السلام کو خود جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں تشریف لایا کرتے تھے آخری عشرے کے اندر، اور پورے قرآن کا دورہ فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک۔ تو یہ صحابہ کرام کو معلوم تھا۔ اب آج کے زمانے میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس پہ ماننا لازم ہے، تو اس کی دلیل کیا ہوگی؟ علمی زبان میں اس کو کہتے ہیں، وہ اس کی دلیل کیا ہے، مطلب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی قرآن ہے؟ علمی زبان میں علامہ تفتزانی نے لکھا ہے کہ قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے، ما بین الدفتین، یہ دو گتوں کے درمیان جو بک ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ یہ وہ قرآن ہے ظاہر ہے جو صحابہ کرام کا جس بات پہ اجماع ہو گیا، سب صاحب اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ قرآن پاک شروع سے لے کر اینڈ تک محفوظ ہو گیا، ہمیں کتابی شکل میں مل گیا۔ اب یہ شروع سے اینڈ تک اس کا ہونا، اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ سب جمع ہو گئے، کنسنسس ہو گیا کہ یہ قرآن پاک ہے شروع سے لے کر اینڈ تک۔ گویا اگر قرآن کی ان اٹ سیلف کوئی دلیل کے اعتبار سے پوچھے تو اس کی دلیل ان اٹ سیلف اجماع ہے۔ قرآن کو آپ ثابت کیسے کریں گے؟ اجماع سے ثابت کریں گے۔ تو اجماع کا اتنا بڑا لیول اور مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا من شذ، جو اجماع سے بھاگے گا، اجماع کنسنسس کے معاملات جو کر چکے علماء کرام ان سے جو ہٹے گا، دور رہے گا، نئی راہ اختیار کرے گا، شذ الی النار، تو وہ آگ کی طرف اپنا ڈائریکشن کر لے گا۔ پھر اس سے ہی آگے چلتے جائیں، بہت سارے معاملات پہ اجماع ہو گئے، پھر تراویح کے معاملات ہیں اور طلاق کے اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جس پہ صحابہ کرام جمع ہو کے انہوں نے ایک مسئلہ بیان فرما دیا، اس پہ پھر کوئی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو بہرحال یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس میں آیا آنر میں کہ انہوں نے اس قرآن کو جمع فرمایا۔ ان کے لیے نبی علیہ السلام خاص فرمایا کرتے تھے افرز امتی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، کہ اس امت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا، فرائض کہتے ہیں علم میراث کے جو معاملے ہوتے ہیں،
ایک دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اور ایک جب بندہ وصال کر جاتا ہے اس کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں. اسے نصف العلم بھی کہا جاتا ہے حدیث پاک میں. تو اس علم کی نالج رکھنے والے سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہیں تو وہی زید ابن ثابت ہے. بہت ہی ظاہر پائے کہ ایک صحابی تھے. غزوہ تبوک کے ٹائم پہ بنو نجار کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, انہوں نے عمارہ سے جھنڈا لیا اور آگے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو پکڑا دیا. عمارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے جھنڈا لے کے انہیں کیوں پکڑا دیا, مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے پورے قرآن کے حافظ ہیں, اور حافظ کا جو مرتبہ ہوتا ہے قرآن کے وہ ایک نان حافظ سے آف کورس بہت 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 بڑھ کر ہوتا ہے. تو ان کی یہ فضیلت تھی کہ انہوں نے جھنڈا بنو نجار کا اٹھا کے عمارہ سے لے کر اور زید ابن ثابت کو پکڑا دیا. اینی ویز, اور پھر ان کے اوپر بہت صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے, سب کے سب کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا بہت ہی کانفیڈنس تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات کے ٹائم پہ فرمایا ما تو حبر الامہ, اس امت کا بہت ہی بڑا عالم آج وفات پا گیا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے دفن الیوم علم کثیر, کہ آج کے دن ہم نے علم کثیر کو دفن کر دیا ہے ان کی وفات کے اوپر. اور ان کی بہت اکرام کیا کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ جاتے تھے تشریف لے جانے, نے ایک مرتبہ دیکھا ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہے زید ابن ثابت, تو انہوں نے ان کی گھوڑے کی نکیل پکڑ لی اور گویا ان کا گھوڑا چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ابن ام ہیں, ابن ام مینس چچا کے بیٹے ہیں, آپ ایسا نہ کیجیے, آپ اہل بیت میں سے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑوں سے سیکھا ہے علماء کی قدر کرنا. تو علماء کی قدر کرنے میں سب سے بڑے عالم زید ابن ثابت کی وہ اکرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اس طرح سے کیا کرتے تھے. اور تمام صحابہ کرام, عمر رضی اللہ عنہ بہت اکرام فرمایا کرتے تھے. کئی مرتبہ حج اور عمرے کے ٹائم پہ جب جانے لگتے تو انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کر کے جایا کرتے تھے. اور بہرحال ان کی وفات کے ٹائم پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شعر کہا ومن القوافی بعد حسان و ابنہ ومن لمعنی بعد زید ابن ثابت, کہ کون ہے جو حسان اور اس کے بیٹے کے بعد شاعری اشعار کہا کرے گا, اور کون ہوگا جو زید ابن ثابت کے بعد قرآن کا صحیح معنوں میں معنی میننگ بتایا کرے گا, کون ہوگا وہ زید ابن ثابت کے بعد. واللہ اعلم, اللہ میں ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی وفات غالباً 45 ہجری میں لکھا ہے کہ ہوئی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.